مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان. مرحبا رمضان. شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور رحمتوں والے نام کے ساتھ، جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. چشم بار ہو کہ مہمان آ گیا، چشم بار ہو کہ مہمان آ گیا، دامن میں الہی گوشائے ذیشان آ گیا. مغفرت بھی بخشش بھی گناہوں سے نجات بھی، مغفرت بھی بخشش بھی گناہوں سے نجات بھی، ماہ رمضان آ گیا. کیا بات ہے شراز. اور ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس رمضان ٹرانسمیشن کو شروع کریں گے. اور اس رمضان ہماری کوشش ہوگی کہ نہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کریں گے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھرپور طرح سے سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بھی بننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں، ہماری فیملیز میں ہماری جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں ان سب کو بہتر طریقے سے نبھا سکیں اور ایک اچھے انسان لازمی طور پہ بنیں. بالکل، ہمیں رمضان بھی یہی درس دیتا ہے کہ ہم اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی بنے. تو اس بار ارادہ کر لیجئے، پختہ ارادہ کر لیجئے کہ دوسروں کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے بجائے، دوسروں کی تنقید کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کریں گے، خود کی اصلاح کریں گے اور خود کو ایک بہتر انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا اور ایک عبادت گزار مسلمان بھی بنائیں گے. بے شک شراز. اور اسی انٹینشن کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلتے ہیں کہ اگلے 30 دن تک رہے گا آپ کا اور ہمارا یہ ساتھ اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں. اور اس کے ہوسٹ ہوں گے میں فاطمہ ناصر اور میں شراز بٹ. اور شراز اس خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں آف کورس بہت ہی مزیدار سے اور انٹرسٹنگ سے سیگمنٹس. اور ایک سیگمنٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، ایک دفعہ پھر میں لیکن بتا دیتی ہوں، الف اسلام، جس میں بچوں کی تربیت کے لیے سوالات ہوں گے اور سوالات بھی ہوں گے، انفارمیشن بھی ہوگی، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو بچے ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ان کو پریشان کرتی ہیں، جو ان کو کنفیوز کرتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ہر رمضان ٹرانسمیشن کی جو سب سے امپورٹنٹ اور ہائی لائٹ رہتی ہے نعت کمپٹیشن. تو جی کنٹری پلس کی آواز اس سال ہوگی، جس میں پورے فیصل آباد ڈویژن سے ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے بہت سارا بھرپور ٹیلنٹ اور ٹیلنٹڈ لوگ جو کر یہاں پر آ کر ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. بالکل، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ 2 سیگمنٹس اور بھی ہیں جو کہ فاطمہ غالباً آپ بھول رہی ہیں، اور وہ ہے کچن کا سیگمنٹ. میں بھولی نہیں تھی شراز، میں نے سوچا آپ بھی تو بتائیں نا. چلیں میں بتاتا ہوں کہ کچن سیگمنٹ ہمارے پاس ہوگا جس میں ہمارے شیف بڑے مزے کے کھانے بنا کر آپ کو کھلائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قوال بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور قوالی بھی ہوگی. ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس رمضان کو بہتر طریقے سے گزاریں اور نہ صرف جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک اچھے مسلمان بنے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اصلاح بھی کریں اور لوگوں کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر کریں. تو باقاعدہ طور پر اس رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. پہلا عشرہ ہے، پہلا روزہ ہے. ہمارے پیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. پیر احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی ہمارے ساتھ بالکل شراز. اور بچوں کا بھی میں انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تو جی علی موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نور فاطمہ بھی موجود ہیں. آپ دونوں کو اور پیر صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں شراز. اور آج کا جو ٹاپک ہے اور پہلے روزے کے حوالے سے آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہے، جو کہ شروع اللہ کے نام سے. تو آج ہماری کوشش ہوگی شراز کہ اسی بارے میں بات کریں اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بچوں کے سوالات، وہ چیزیں جو کہ بچوں کے مائنڈ میں آتی ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے. بالکل پیر صاحب، میں یہاں سے شروعات کرنا چاہوں گا کہ بچوں کو بتا دیجیے گا کہ بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بڑا خوشی کا موقع ہے کہ رحمتوں والا مہینہ اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع دیا کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر روزے رکھ کے عبادات کر کے تو اس کی بارگاہ میں ہم اپنی گناہوں سے بخشش طلب کریں. اور یہ مہینہ رحمتوں والا، بخشش والا، جہنم سے آزادی والا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے،
تو ہم اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹیں. اور سٹی 41 کے پلیٹ فارم سے یہ الف اسلام سیگمنٹ خصوصاً ہمارے بچوں کے لیے بڑا اہم تربیتی مرحلہ ہے، کیونکہ شراز صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سالانہ کہہ لیں کہ 1 مہینے کی ورکشاپ ہے. بالکل. یہ ہمیں اس میں سے بڑے گزرتے ہیں، چھوٹے ان کو فالو کرتے ہیں. تو سٹی 41 نے بڑا اہتمام کیا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کا بہت اچھا اہتمام ہے، کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ آج صبح سحر کی ہے تو کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں بڑوں نے سحری کی اور ساتھ بچوں نے سحری نہ کی ہو. تو یہ بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو میں اپنے بچوں کو، سننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو جب ہم پڑھیں تو سب سے پہلی جو ہمیں لذت نصیب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی اور اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کرم نوازیوں کو سمیٹ دیا ہے. کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت مبارکہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کام تم آغاز کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کا آغاز کرو. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ کسی کام کو میرا نام لے کر شروع کرے گا تو میں اس کے اندر برکت نازل فرما دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جو اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر شروع کیا جائے تو اس کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آپ جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اچھی طرح چبا کے کھاؤ، اپنے سامنے سے اٹھا کے کھاؤ. تو وہاں بھی آغاز فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اب کیونکہ یہ سیگمنٹ بچوں کا ہے تو میں اپنے ان بچوں سے یہ کہوں گا کہ آپ جب کچھ لکھنے لگیں اسکول کا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، بیگ کھولنے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ چاہتے ہیں جس کام میں برکت ہو، جس کام میں اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے اور وہ آپ کا کام بہتر طریقے سے ہو تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے. اب یہ کیوں ضروری ہے کہ یہ سیکھیں؟ اس لیے کہ علم انسان کو میچور کرتا ہے، وہ انسان کو شعور دیتا ہے. علم آنے کے بعد اس کے 2 اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا وہ علم انسان کو راہ راست پہ لاتا ہے یا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ علم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے حاصل کیا جائے گا اس سے برکت یہ حاصل ہوگی کہ وہ ہمیشہ انسان کو سیدھے راستے پر لے کر جائے گا. انسان عاجز رہے گا نا، انسان کے اندر عاجزی کا ایک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ برقرار رہے گا. بچوں کی طرف بھی چلتے ہیں. فاطمہ، بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ ان کے کویسچنز لے لیں. بالکل شراز، میں یہی کہنے لگی تھی ایکچولی کہ شو شروع ہونے سے پہلے ان بچوں نے بڑے اچھے سوالات شراز ہمیں بتایا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو فاطمہ کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں. نور فاطمہ، آپ پہلے بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہیں گے پیر صاحب سے؟ بسم اللہ کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ کی اہمیت مزید تھوڑا سا. اہمیت میں تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اندر ایسا نام موجود ہے جس کو اس میں ذاتی کہتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے بھی اسماء ہیں وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں. جس طرح ہم اپنی مدد کے لیے، ہم اپنی ضرورت کے لیے اپنے بڑوں کا نام لیتے ہیں. ہم نے کھانا کھانا ہو تو اپنی ماں کو بلاتے ہیں، کوئی ضرورت ہو تو اپنے باپ کو بتاتے ہیں. بالکل اسی طرح ایک بندہ اپنی جملہ ضروریات کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو پورا کر دیتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی اسے برکتیں عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آف کورس شراز، آپ کو پتہ ہے علی نے بھی جو سوال ہمیں بتایا تھا، اینڈ آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ آج کل کے بچے جو ہیں کتنے چیزوں کو سوچتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو علی، آپ بھی اپنا سوال پیر صاحب سے پوچھیں. بسم اللہ کو بھولنے کا کیا نقصان ہے؟ اچھا، اس میں تو ایک جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا بھول گیا وہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے محروم ہو گیا.
یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہونا تھا وہ اس سے محروم ہو گیا. بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یاد رکھنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے, سبحان اللہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھولنا خدا کی یاد سے غافل ہونا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوا, یہاں تو جو عارف لوگ ہیں انہوں نے تو بہت بڑی بات کہی. انہوں نے کہا کہ جس دم انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہوا تو پھر اس میں مومن اور کافر میں فرق کیا باقی رہ گیا, کہ وہ بھی غافل ہے اور اس کو بھی توجہ نہیں ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یاد رکھنا ہے, اور اس لیے بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے اندر ہماری زندگی کے ساتھ اس کی کیسی اٹیچمنٹ کی ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہیں, آپ وضو کرنے لگتے ہیں. بلکہ ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے تم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی لیے کچھ فقہائے کرام نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے, کچھ نے تو سنت اور مستحب کہا نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز میں ضرور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ہو جائے تو کوئی انسان برا کام کرنے لگے اور اس کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے تو وہ اس برے کام سے رک جائے گا. بالکل. اور شراز ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, کیونکہ آج ہمارے ساتھ اتنے دو پیارے پیارے بچے موجود ہیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو ایسے ہی جانے دیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ علی, مجھے پتا چلا ہے کہ آپ تلاوت بہت اچھی کرتے ہیں, تو آپ ہمیں سناؤ گے تلاوت؟ جی علی, بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. اچھا, ایک اور کوشچن جو نور فاطمہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کچھ 786 کے حوالے سے, تو آپ پوچھ لیجئے گا وہ بھی پیر صاحب سے. کیا ہم بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں؟ یہ کوشچن کئی مرتبہ ہوتا ہے. اصل میں بعض اوقات ہماری ڈاکومنٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ کاغذ زمین پہ نہ گر جائے. تو اصل میں یہ مسئلہ علم الاعداد کا ہے کہ ہر حرف کے اپنے ایک عدد ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹپیکل ٹاپک ہے, لیکن بس اتنا میں بچوں کو بتا دیتا ہوں کہ 786 کا مطلب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے؟ 7 کیوں, 8 کیوں, 6 کیوں, کوئی 2 4 9 کیوں نہیں؟ ہاں نہیں, وہ اس لیے ہے کہ با جو ہے, با سین میم الف لام, ہر حرف کے کچھ اعداد ہیں. جب ان تمام اعداد کو جمع کرتے ہیں تو وہ 786 بنتے ہیں. بالکل, اکثر ایسا ہوتا ہے فاطمہ, ہم نے دیکھا کہ ہم جب بسم اللہ کسی پیمفلٹ کے اوپر لکھا ہو اور وہ خدا نہ خواستہ بعد میں وہ کہیں زمین پہ گر جائے یا اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو تو پھر بے ادبی کے اس زمرے میں آتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پر 786 لکھ دیا جائے, یعنی اللہ کا نام پھر وہ محفوظ رہے گا. وگرنہ 786 اعداد کے اعتبار سے وہی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل. اور شراز ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, کن چیزوں کو کرنے سے پہلے, شروع کرنے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم بسم اللہ؟ اچھا, اس میں ایک سادہ سا فارمولہ ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے. ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی ہے یا ایسا کام جس میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی آئے. بہت شکریہ پیر صاحب, ہمارے پاس وقت کم ہے, بچے ہمارے ساتھ موجود تھے, بسم اللہ کی اہمیت کے اوپر گفتگو کی. اب ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے. ویلکم بیک. سٹی 41 کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان مہربان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی سیگمنٹ اور سوالات کے سلسلے کو ایک دفعہ پھر سے جاری کریں, بالکل, اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں بتا دوں کہ ایک شعر آپ کے حضور پیش کرنا چاہوں گا. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, پیر صاحب, بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پر آئے جب وہ امتی کے گناہوں کو, پھر ہم گناہگاروں کو وہ
रमजान देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है शराज। और आपने इतनी खूबसूरत बात की है इस वक्त। और आपको पता है कि ब्रेक में जाने से पहले हमारा इरादा तो कुछ ऐसे था कि हम अपने टॉपिक को चेंज कर लें, और आपको पता है हमारी कोशिश होती है जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम अपने ऑडियंस के लिए ला सकते हों उतनी ज़्यादा हम लाएं। लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम ऐसा करें कि हम पीर साहब को थोड़े से एक्स्ट्रा वक्त के लिए रोक लें। कुछ क्वेश्चंस बच्चों के जरा ज्यादा थे, हमने ब्रेक पे सोचा कि हम इस सेगमेंट को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं, तो हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं। तो बच्चे पूछना चाह रहे थे आपसे ब्रेक में कि तस्मिया क्या होता है और इसको भी क्या बिस्मिल्लाह से मंसूब किया जाता है, इसके हवाले से, तस्मिया के हवाले से भी। ये तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाम है ना, जिसको इसको क्यों कहा जाता है वो तफसीस करके इसको तस्मिया कहा जाता है। जिस तरह तावुज़ है कि उसमें अल्लाह ताला की पनाह है, तस्मिया है जिसमें इस्मुल्लाह का जिक्र है, अल्लाह ताला के नाम का जिक्र है, इसलिए क्योंकि इसका आगाज है ना बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। अब क्योंकि इस्मुल्लाह की बात है तो इसलिए इसको तस्मिया कहा कि जिसमें अल्लाह ताला के नाम का जिक्र है, तो ये उस नाम के सबब से है। तो एक सवाल फातिमा बहन ने किया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किन मौक़ों पे पढ़नी चाहिए। बिल्कुल, तो वो भी बात हम कर रहे थे। तो हर अच्छे काम के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना, और अगर ये मामूल बन जाए कि इंसान जब भी कोई काम अच्छा शुरू करता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वुज़ू के लिए आगाज़ किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये अगर मामूल बन जाए तो फिर अगर किसी मौका पर वो ऐसा काम करने लगे जिसके अंदर अल्लाह ताला की नाफरमानी है, इधर उसकी आदत बनी हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की, तो वो फिर उसी, जिस तरह हम नहीं कई मरतबा जो हमारी आदत बनी हो तो फिर हम बेध्यानी में भी गैर इरादी तौर पर भी वो काम करने लग जाते हैं या कुछ बोलने लग जाते हैं, तो इस तरह वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब गैर इरादी तौर पर पड़ेगा तो वो जो इरादतन गुनाह करने जा रहा है उससे वो बाज हो जाएगा। बिल्कुल, यानी बुरे कामों से ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें रोकती है, ये तस्मिया हमें बुरे कामों से बचाता है और अच्छे कामों पे ये लगाता है। तो अल्लाह ताला के जिक्र से जुबान तर भी हो गई कि हमारे नामे अमाल में अल्लाह ताला का जिक्र लिखा गया और हम अच्छे काम की तरफ अपने आप को लेके भी चले गए और उसके अंदर बरकत भी शामिल है। फातिमा, बच्चों ने तो बहुत क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस हम बच्चों से कर लें। चलो, मेरा ख्याल है अब कर ही लेने कुछ बच्चे जल्दी घबरा गए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। चलें नूर फातिमा, आपसे पूछता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी कुरान के अंदर सूरत है जिसको पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? सूरत तौबा। सूरत तौबा, बिल्कुल। साहब, इसमें बच्चों, जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनकी इस्लाह के लिए, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दीजिएगा कि सूरत तौबा से पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है? अच्छा जी, मैं बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान पाक की 114 सूरतें हैं जिनमें से 113 के शुरू में है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी भी सूरत की आयत नहीं है, यानी किसी भी सूरत का ये जुज नहीं है, सवाए सूरह नमल के जिसमें वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत का जिक्र है कि जिसके आगाज में आपने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सूरह तौबा जो है ये एक वाहिद ऐसी सूरत है जिसके आगाज में लिखा भी नहीं हुआ और पढ़ा भी नहीं जाता। इस क्यों नहीं लिखा और पढ़ा जाता? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वैसे तो फरमाया कि सूरतों से एक दूसरी सूरत के शुरू में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी है ये हद फासिल कायम करने के लिए है कि पता चल जाए यहाँ एक सूरत ख़त्म हो रही है और यहाँ पे दूसरी सूरत का आगाज़ हो रहा है। और यहाँ बस मुस्तनद सी बात एक ही कर देता हूँ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा, इसलिए हम नहीं पढ़ते, क्योंकि आपने नहीं लिखवाया इसलिए हम इसके शुरू में नहीं लिखते। लेकिन अगर किसी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह तौबा को पढ़ लिया या इसकी किसी आयत की तिलावत कर ली, जिस तरह हमारे यहाँ अमूमी मामूल है कि कोई आयत पढ़ते हुए हम शुरू में फस्ताइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यानी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं और वो आयत पढ़ लेते हैं, या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और वो आयत हो सूरह तौबा ही की, अगर उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ लिया तो ये जायज़ है,
یعنی پڑھا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، لیکن ہم اس سورت کے آغاز میں لکھتے اور پڑھتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں نہیں جس لکھا طرح ہوتا۔ فاطمہ نے بگننگ میں ہی بتایا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اوپر، ان کی حیات طیبہ کے اوپر بھرپور طریقے سے کوشش کریں کہ ہم اس مہینے ضرور عمل کریں۔ تو اسی عمل کو اسی عمل کا ایک حصہ ہے کہ ہم اگر انہوں نے نہیں لکھا تو ہم نے کتنی خوبصورت ایک بات ہے۔ تو بچوں کے اس سوال کا آپ کو جواب کا پتہ لگ گیا؟ پتہ لگ گیا؟ ہاں ہاں ابھی کلیئر نہیں ہوا کہہ رہی ہے، کلیئر نہیں ہوا کیونکہ چلے رسول میں اللہ ان کو ایک اور چیز بتا جی دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کے آغاز میں نہ لکھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس کا نام سورہ برات بھی ہے۔ سورہ برات اس کو اس لیے کہا کہ ایک ایگریمنٹ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے درمیان ہوا تھا، وہ ایگریمنٹ انہوں نے توڑ دیا، اور اس کے آغاز میں یہ تھا کہ وہ ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم ہو گیا، کیونکہ اس میں دو فریقین کے درمیان ایگریمنٹ ختم ہوا تھا، اس لیے اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کیا گیا۔ بالکل جی، اور ان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں